لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا کہ ایک بار فرشتوں کی ایک جماعت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے گھر آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی میزبانی کی اور جتنا جلدی ممکن ہو سکا ایک بچڑا ذبح کیا، تیار کر کے کھانا پیش کر دیا. لیکن ان مہمانوں نے کھانا کو ہاتھ نہیں لگایا، جس پر ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ہمارے دروازے پر پہنچ کر کھانے سے اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے ہیں. دریافت کرنے پر ان مہمانوں نے بتایا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتہ فرشتے بھیجے ہوئے ہیں. ہم آپ کو آپ کے گھر میں آپ کے بچے کی ولادت کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے. تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے. مراد یہاں پر دوسرے بچے کی خوشخبری ہے جو حضرت سارہ سے حضرت اسحاق کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا. اللہ کے اس فیصلے پر عام طور سے پریشانی ہوئی، لیکن ماننے میں دقت و پریشانی نہیں. وقتی طور سے معاملہ یہ تھا کہ بڑھاپے کی عمر میں بچے کی ولادت کس طرح ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا تو فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا کیونکہ آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس کے بعد جب فرشتے جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اس کے بعد کہاں کا مہم ہے، اب کہاں جانے کا ارادہ ہے. ایک جانب ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جانکار بچے کی ولادت کی خوشخبری سنائی، تو دوسری جانب قوم لوط کی تباہی و بربادی کا تذکرہ بھی کیا. آگے اسی کی تفصیل تھوڑی سی ہے بالکل اختصار کے ساتھ، اور پھر کئی قوموں کا تذکرہ ہے. گویا سورہ زاریات میں اللہ نے قوموں کے مختصر حالات کا تذکرہ کر کے ان کی تباہی و بربادی کے اسباب کو ذکر کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر ان خرابیوں کو تلاش کرے. اگر خرابی ہے تو اللہ کی پناہ چاہے، اور اگر خرابی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یہاں سے 27واں سپارہ کی شروعات ہوتی ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتو، اس کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے، کہاں جانے کا پروگرام ہے، کس مہم پر آپ نکلے ہیں، ذرا کچھ تھوڑی تفصیل بتلا دیجیے. تو فرشتوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. فرشتوں نے کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کی اس مجرم قوم سے مراد کون ہے؟ کہا قوم لوط ہے. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کیا تھا، لیکن ان کی قوم کے اندر فحاشی پائی جاتی تھی، بے حیائی پائی جاتی تھی، اغلام بازی پائی جاتی تھی، لڑکوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی خرابی پائی جاتی تھی.
اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے دینے کا تذکرہ کیا اور فرشتوں کو بھیجا تو حضرت ابراہیم نے کہا وہاں تو حضرت لوط موجود ہیں. کہا اللہ کو سب معلوم ہے. فرشتے نے کہا کہ لوط علیہ السلام موجود ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن جن لوگوں کی تباہی و بربادی کے لیے ہمیں بھیجا گیا ان کے نام زد ہے، نشان زدہ ہے، علامت اور پتہ بدلا دیا گیا ہے. جو لوگ لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا، اور جو لوگ اس جرم کے اندر ملوث ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا نہیں. اس کے رب قرآن نے کیا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. فرشتوں نے کہا ہم تو بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف. مجرم قوم سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم مٹی سے تیار کرتا سنگریزے برسائیں. مٹی کو جب پکایا جاتا ہے کنکریٹ تیار ہوتا ہے، ٹھیکری تیار ہوتی ہے. کہ اس طرح کی ٹھیکری یا ٹھیکری نما پتھر ہم قوم لوط پہ برسانے کے لیے آ جائیں گے، انہیں عذاب نازل کریں. مسومۃ عند ربک للمسرفین، باداب تو اس میں نام لکھا ہوا ہے آپ کے رب کے نزدیک. مسرفین حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے. یہ پتھر کسی انسان پہ پڑے گا اس کا نام لکھا ہوا ہے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس بستی سے ان لوگوں کو نکال لیا جو ان میں مومن تھے، ایمان والے تھے. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی دوسرا گھر نہیں پایا. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا ہے، عراق سے ہجرت کر کے شام و فلسطین کے علاقے میں پہنچے. انہیں شرق اردن میں بسایا گیا، وہاں قوم کی تبلیغ کی، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. ایک لمبی مدت کے بعد بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. صرف حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے کے بعض لوگوں نے ایمان قبول کیا. مفسرین نے لکھا ہے صرف 13 آدمی اسلام قبول کیا. لوط علیہ السلام کی کوشش کے باوجود لوگوں کا ایمان نہ لانا یہ لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی کمی نہیں تھی، بلکہ اس بستی کے لوگوں کی شومی اعمال یا بد نصیبی اور حرمان نصیبی تھی کہ لوط علیہ السلام جیسا انسان انہیں سمجھا رہا ہے اور یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر کسی داعی کی بات کسی پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے، اس میں داعی کا داعیانہ قصور نہیں ہے، بلکہ جو قوم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے اس کی بد نصیبی اور حرمان نصیبی کی بات ہوتی ہے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی گھر نہیں پایا. لوط علیہ السلام ان کی بیوی ایمان نہیں لائی، وہ بھی عذاب سے دوچار. لوط علیہ السلام کی 2 بیٹی تھی، وہ بیٹی ایمان لائی. ان کے گھر کے کچھ لوگ اور بھی تھے جو قریب قرابت دار رشتہ دار ہیں، جو انہیں کے گھر کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، وہیں نماز اور ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، وہیں لوگ بچائے گئے. ان سے کہا کہ نکلے یہاں، الیس الصبح بقریب. قرآن مجید میں دوسری اس کا تذکرہ ہے. لوط علیہ السلام سے کہا کہ راتوں رات اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیے اور پھر بستی کی طرف مڑ کے مت دیکھیے گا، جو مڑ کے دیکھے گا وہ عذاب الہی سے دوچار ہوگا. 13 آدمی مشتمل چھوٹا سا قافلہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا، لوط علیہ السلام ان کے سامنے وضاحت کی، فرشتے کی آمد ہو گئی، قوم نے ناہنجاری کا ثبوت دیا، اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی بستی کو تباہ کر دیا. کیسے تباہ کیا؟ قرآن مقدس کی دوسری آیت میں ہے وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ہم نے اس بستی کو اٹھایا، اس کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا. پوری بستی اٹھائی گئی، اوپر لے آگے تل پٹ کر دیا گیا، پٹک الٹا کر دیا، اور پھر اس کے بعد کنکڑ نما پتھر برسا دیے گئے جس سے یہ لوگ تباہ و برباد. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. ہم نے اس میں اس بستی میں نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں.
آج بھی اگر کوئی انسان اس بستی کے پاس سے گزرے اسے احساس ہوگا یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ پھر آگے فرمایا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی عبرت و نصیحت کا سامان رکھا ہے جب ہم نے ان کو بھیجا تھا فرعون کے پاس بسلطان مبین، کھلا موجزہ اور کھلی دلیل کے ساتھ۔ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ، تو فرعون اپنے حکومت پر گھمنڈ کرتے ہوئے منہ پھیر لیا اور کہا یہ انسان جادوگر ہے یا پاگل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا معجزہ دے کر، واضح دلیل دے کر کے، ید بیضا دے کر کے، عصائے موسیٰ دے کر کے اور دوسری نشانیوں کے ساتھ میں فرعون کے دربار میں پیش کیا۔ فرعون وقت کا سب سے بڑا جابر اور ظالم حکمران تھا، وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جو انسان اس کی خلاف ورزی کرتا تھا اسے دیوار میں چنوا دیا کرتا تھا۔ اتنا بڑا ظالم و جابر حکمراں وہاں موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی پیغمبر کو بھیجا گیا۔ بھیجا کیسے گیا؟ بسلطان مبین، کھلا معجزہ دے کر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب معجزہ اس کے سامنے آیا، دلیل اس کے سامنے آئی، بات مان لیتا، لیکن فتولی برکنہ، اپنی طاقت و اقتدار پر گھمنڈ کرتے ہوئے منہ پھیر لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اور پھر اس کے بعد کہا وقال ساحر او مجنون، یہ تو جادوگر ہے یا پاگل ہو گیا، یعنی جو لاٹھی کو دکھا رہے کہ سانپ بن جا رہی جادوگری ہے، بغل میں ہاتھ نکال دباتا اور پھر نکالتا اس میں چمک پیدا ہوئی، یہ تو جادوگری ہے۔ اور اگر یہ جادوگری تو بالکل پاگل ہو گیا ہے، 30-32 سال تک میرے یہاں کھایا پیا ہے، یہیں پروان چڑھا ہے، پرورش یہی ہوئی ہے، ایک بچے کو قتل کر دیا، بھاگ نکلا، کچھ دنوں کے بعد وہاں سے واپس آ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہو گیا ہوں، تو جنون اور پاگل بندی نے تو کیا جیت ہے۔ اس طرح فرعون نے اپنے درباریوں کو سمجھانے کی ناپاک کوشش کی۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُمْ مُلِيمٌ، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، پھر ہم نے اسے دریا سمندر میں ڈال دیا۔ وہ ملیم اس حالت میں تو اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ واقعہ گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، میرے بندوں کو راتوں رات لے کے نکل جاؤ۔ بنی اسرائیل کو لیے اور نکل گئے۔ فرعون اور فرعونیوں نے پیچھا کیا، سامنے بحر قلزم ملا جسے دریائے نیل بھی کہا جاتا ہے، وہاں دیکھا تو قوم کے لوگوں نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، وہاں کم سے کم ظلم و ستم سہ کر کے تو زندہ رہ رہے تھے، آج تو پکڑے گئے تو مار کھائیں گے اور مر ہی جائیں گے، سامنے دریا راستہ پار تو کر سکتے نہیں ہے، اور فرعون نے پکڑا، اس کے درباریوں نے پکڑا تو پھر کہیں خیر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کہا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی لاٹھی دریا پہ ماری، انہوں نے مارا، راستہ دے دیا، راستہ ملا، باہر نکلا، پھر لوگ فرعون اور فرعونیوں کو دریا میں پہنچا دیا گیا۔ طود العظیم قرآن نے کہا پانی کے حصہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پانی ادھر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، ادھر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کے مطابق پانی پہاڑ جیسے رکا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار کر گئے، اور فرعون اور فرعونیوں جب وہاں پہنچے تو اللہ نے حکم دیا مل جا، پانی ملا، وہی ڈوب گیا، ڈوبتے ہوئے کہا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب اس سے ملامت کا احساس ہو رہا ہے کہ کاش کے پہلے ایمان قبول کر لی ہوتی، یہ دن دیکھنا نہیں ملتا، معمولی سا پانی ہمیں ڈبو دے رہا ہے، ہمارا سارا لاؤ لشکر بھی ختم ہو جا رہا ہے۔ اس ملامت کے ساتھ میں وہ دریا پرد ہوا اور غرقاب ہو گیا۔ قرآن نے کیا کہا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان تمام کو ہم نے سمندر میں ڈبو دیا۔ وہ ملیم اس حالت میں جو اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، ملامت زدہ تھا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور اسی طرح قوم عاد کے اندر بھی عبرت و نصیحت کا سامان موجود ہے،
جو ہم نے ان پر بھیج دیا تھا الریح العقیم، تیز و تند ہوا کے جھونکے جو برکت سے خالی. باج، ہوا کی صفت باج بیان کی گئی. عورت بے برکت ہوتی ہے جس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہ ہوا ہے جس میں کوئی برکت نہیں ہے، ایسی ہوا بھیجی گئی کہ جس ہوا کے ذریعے سے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا گیا. قرآن مقدس کی دوسری جگہ پر اس کی سراحت اس طرح موجود ہے، سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما، 7 دن اور 8 رات تک مسلسل یہ تیز و تند ہوا کے جھونکے چلتے رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ان ہوا کے جھونکوں نے قوم عاد کے لمبے تڑنگے انسانوں کو اس طرح پھینکا کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ کھجور کے گرے پڑے درخت ہیں. ان ہوا کے جھونکوں کا تاب نہیں لا سکے، مقابلہ نہیں کر سکے. جس طرح کھجور کے درختوں کو اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اسی طرح قوم عاد کے منہ کو اکھاڑ پھینکا گیا. کیا کہا؟ قوم عاد کے اندر بھی عبرت و نصیحت کا سامان موجود ہے. جب میں نے ان پر بے برکت ہوا کو بھیج دیا، وَمَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، جس کو یہ ہوا لگی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح بنا کر دیا. جس طرح مٹی انسان کو دفن کیا جاتا ہے، مٹی میں جانے کے بعد اس کی ہڈیاں سرگل جاتی ہے، ایسا لگ رہا تھا یہ ہوا جس کو چھو رہی ہے، جس کو لگ رہی ہے، اس کے جسم میں کوئی طاقت و توانائی نہیں، بالکل بوسیدہ آگے رہ جائے ہو کے رہ جا رہے. اسی کو فرمایا ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم، جس کو یہ ہوا لگی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح بنا کر دیا. وفی ثمود، اور قوم سمود کے اندر بھی اللہ نے عبرت کا سامان رکھا ہے. اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کچھ دنوں کے لیے فائدہ اٹھا لو. مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے. یہ سنگ تراشی کا کام کرتے تھے، پتھر کاٹ کاٹ کے نقش نگاری کام کیا کرتے، بہترین قسم کے محلات اور عالیشان عمارتیں اور یادگار قائم کیا کرتے تھے. ان کو اپنے ہنر پر، اپنی صنعت و حرفت پر بڑا ناز تھا. سمود الذین جابوا الصخر بالواد، وادیوں میں بہترین قسم کے محلات تعمیر کرتے تھے. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا، آپ نبی ہیں تو دلیل دکھائیے. دلیل کیا؟ ہم کو پہاڑ سے اونٹنی کا بچہ چاہیے، اونٹنی چاہیے. تو اونٹ کا بچہ اونٹ سے پیدا ہوگا، اونٹنی سے پیدا ہوگا، یہ پہاڑ سے کیا مانا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مراد کو پورا کر دیے، اس کے مطالبات اس کے سامنے ظاہر کر دیے. اونٹنی کا بچہ یا اونٹنی پیدا ہو گئی پہاڑ سے. کہا ٹھیک ہے، اس کی نگرانی کرو. اب پانی کا مسئلہ تمہارے سامنے آئے گا. ایک گھاٹ سے یہ پانی پیے گا، ایک گھاٹ سے تم لوگ پانی لو گے. ایک دن یہ پانی پیے گا، دوسرے دن تم لوگ پانی پیو گے. پریشانی پڑ گئی تو لوگوں نے کیا کہا؟ اس اونٹنی کی وجہ سے پریشانی لائق ہوئی ہے، اسی کو مار دو. ان میں کا بدبخت انسان کیدار بن سالف نام کا آدمی اٹھا اور اس نے اونٹنی کی کوچے کاٹ دی، ہاتھ پیر کاٹ دی. قرآن نے کیا کہا؟ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، انہیں کڑک نے دبوچ لیا. تیز تند آواز نے ان کے کان کے پردے پھاڑ دیے. نیچے پھر زمین کا زلزلہ ہوا، تباہ و برباد کر دیے گئے. ان سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں رہو اور 3 دن کے بعد تمہارا کام تمام ہو جائے گا. ایک طرف ہوا کے ایک طرف تیز و تند ہوا، دوسری جانب ایک طرف تو کڑک کی ہوا آواز، دوسری طرف زلزلہ کی صورت، تباہی و بربادی کی جو صورت پیدا ہوئی. ہم ینظرون کا اپنی آنکھوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے اپنے آپ کو تباہ و برباد ہوتا ہوئے لوگوں نے دیکھا. فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ بجلی کی کڑک آئی اور اسے تباہ کر دیا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ تم زلزلے سے دوچار ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ جب ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو کڑک نے اسے دبوچ لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے، کچھ نہیں کر سکے. چنانچہ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، جو اس کے بعد پھر اٹھ نہیں سکے اور یہ اپنی مدد آپ کر نہیں سکے. انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے،
کہ اٹھ ہی نہیں سکے. اپنی مدد کرنے کے لیے کچھ کر سکتے تھے، قدر مدد ہی نہیں کر سکے، اپنے بچاؤ کا سامان نہیں کر سکے. کہاں پتھر کاٹ کاٹ کے محلات تعمیر کرنے والے افراد، بھاری بھرکم بوجھ کو اٹھا کر اونچی عمارتیں تعمیر کرنے والے افراد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہونے کا وقت آیا، سرنڈر کیا، اس کا ہاتھ پیر کام ہی نہیں کر رہا. وہ گرا پڑا تو اٹھنے کی طاقت و توانائی اس کے اندر موجود نہیں. وہ اپنا تعاون اور اپنی مدد خود نہیں کر پا رہے. پھر اخیر میں اللہ نے فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور قوم نوح کے اندر بھی ہم نے عبرت و نصیحت کا سامان رکھا ہے. اس سے پہلے إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ لوگ بھی فسق و فجور کے اندر مبتلا لوگ تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے کئی جگہ پر کیا ہے، اور بطور خاص داعی کی حیثیت سے ان کو جو پیش کیا، 950 سال، 9.5 گھنٹہ نہیں ہے، 950 سال تبلیغ کی. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی ان کے ماننے والوں کی تعداد 40-42 اور زیادہ 80-82 افراد. یہاں بھی بتانا مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اگر کمی رہی، اس میں نوح علیہ السلام کا قصور نہیں تھا. جو اس قوم کی بدنصیبی تھی، بدقسمتی تھی، یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام جیسے مبلغ و داعی اور مصلح و نبی کو پانے کے بعد بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. جب انسان ایمان نہیں لاتا ہے اور صحیح بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ ہی جاتا ہے. کہا قوم نوح کے اندر بھی عبرت و نصیحت کا سامان ہے، جن کا تذکرہ اس سے پہلے کئی بار ہو چکا ہے، اور پہلے نبیوں میں سے نبی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام ہوا، لیکن قوم کے لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فسق و فجور مبتلا ہونے کے نتیجے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. اپنے گناہ کے نتیجے میں، مجرمانہ ذہنیت کے نتیجے میں یہ لوگ پانی میں ڈبو دیے گئے. پھر جب پانی میں غرقاب کیے گئے، انہیں بچانے والا کوئی نہیں ملا. اللہ کے مقابلے میں کسی کو مددگار نہیں پا سکتا. بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اعمال کی خرابی سے اور عقیدے کی خرابی سے دوچار ہوتا ہے، اور سمجھانے بجھانے والا انسان اسے سمجھاتا بجھاتا بھی رہتا ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے. اس سلسلے میں کئی مثالیں دی ہیں اور واقعات کو مختصر کر کے پیش کیا گیا. مقصد یہ ہے کہ ہمیں آیات قرآنی میں سے بیان کردہ واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے اخلاقیات کو سدھار کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے.